حامدا مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، آج کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چھٹی نشست یا چھٹی مجلس ہے۔ ماقبل کی پانچویں نشست یا پانچویں مجلس میں بعد حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں لا کر چھوڑ دیا کہ جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ گھاس پھوس تھا، نہ ہی کوئی انسان وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کا جب وقت ہوا تو صحرا کے اور ریگستان کے درندے اور بھیڑیے وغیرہ، جانور وغیرہ رات میں چلانے لگے، چیخنے لگے اور اپنے شکار کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر سارے یہ جانور ہماری طرف آ جائیں گے تو میرے بچے کا لقمہ بنا دیں گے۔ اس لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک لاٹھی لی اور ایک آواز لگائی، زور سے آواز لگائی اور کہا کہ اے ریگستان کے جانوروں، اے درندو، سن لو، میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور اللہ کی نیک بندی ہوں، اور اسی طریقے سے میرا ایک بچہ ہے جو نبی کا بچہ ہے۔ تم سب خاموش ہو جاؤ، یہ ڈر رہا ہے یا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم لوگ یا تم جانور سب ہم کو آ کر کھا لے۔ بس اتنا کہنا تھا تو سارے جانور خاموش ہو گئے، اور زبان حال سے وہ سارے جانور یہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہرحال رات گزر گئی، دن گزرتے گئے، ساتھ میں جو تھوڑا سا توشہ وغیرہ تھا، پانی وغیرہ تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب بھوک اور پیاس کی شدت ستانے لگی، اور اسی طریقے سے بچہ بھی دھوپ کی گرمی اور تپش سے رونے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے چھاتیوں میں کا دودھ بھی سوکھ گیا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیا کرتے تھے۔ اب نہ چھاتیوں میں دودھ بچا، نہ ان کے چھاگل اور برتن میں پانی بچا، نہ ہی ان کے توشے میں کچھ کھانے کی چیز بچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تانے بچے تھے، بھوک کے مارے رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ سے 20-21 میٹر کی دوری پر، آج کے فاصلے کے اعتبار سے، وہاں پر لٹا دیا، اور پھر صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف چلے گئی۔ صفا کے اوپر چڑھی اور دوسری طرف جھانک کر دیکھا کہ کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے، کسی کے پاس کوئی پانی یا کھانے کی چیز مل جائے جس سے میں اپنی پیاس بجھا لوں اور اپنی بھوک ختم کر لوں، اور جس کی وجہ سے میرے چھاتیوں میں دودھ اتر آ جائے اور اسماعیل کی بھوک کو میں مٹا دوں۔ لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی تو پھر صفا سے اتر کر آتی، اور پھر بچے کی طرف اس وجہ سے آتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے کی جان نکل گئی ہے۔ پھر واپس مروہ پہاڑی پر جاتی دوڑتے ہوئے،
چڑھتی ادھر کی طرف جھانکتی کہ کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے، کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے، لیکن پھر مایوس ہو کر بچے کی طرف آ جاتی، پھر صفا پہ چڑھتی، پھر مروہ پہ چڑھتی۔ اس طریقے سے 7 چکر حضرت حاجر علیہ السلام نے لگایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کے اعمال میں اور مناسک میں رکن بنا کر اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ بہرحال پھر اللہ کا معجزہ اور اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جس جگہ پہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پہ حضرت جبرائیل نے اپنا پنکھ مارا اور حضرت اسماعیل کی ایڑی بھی وہاں پر لگ گئی۔ پھر وہاں سے ایک چشمہ ابل گیا، پانی کا ایک چشمہ ابل گیا، جسے ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا تو خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئی اور پانی کی منڈیر بنانے لگی، یعنی پانی کو روکنے لگی۔ وہ پانی ابلتا ہوا جب پھیلنے لگا تو بی بی حاجرہ نے منڈیر بنا کر مضبوط اسے روک دیا اور کہہ دیا کہ زم زم، اس کے معنی آتے تھم تھم، یعنی رک جا۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بی بی حاجرہ اسے نہ روکتی تو پھر وہ چشمہ قیامت تک بہہ پڑتا، جیسے ندیاں بہتی ہے ویسے وہ بہتا۔ بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے پانی نکل آیا اور پھر انہوں نے شکم سیر ہو کر پیا، اور پھر اسی پانی میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی اور اسی طریقے سے پانی کی پیاس بجھانے کا اللہ رب العزت نے انتظام بھی فرمایا۔ تو پانی ایک ایسی چیز ہے آب زمزم کہ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور بھوک بھی مٹ جاتی ہے، تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بطور معجزے کے 5 ایسے چشمے جاری فرمائے جو انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، جو انبیاء کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اللہ فرما رہے کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو یا یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے، وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ یہ دونوں بچوں کو خاموش بٹھاؤ۔ واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف مختصراً یہ ذکر کرنا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا درد اللہ کے سامنے رکھا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک، کہ زمین پر پیر مارو، کک مارو۔ جیسے ہی انہوں نے پیر مارا تو زمین سے چشمہ ابل پڑا۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، انہوں نے چشمے کے پانی سے غسل بھی کیا اور اس کو پیا۔ غسل کرنے کی وجہ سے ظاہری بیماری ختم ہو گئی اور پانی پینے کی وجہ سے باطنی اثرات جو بیماری کی وجہ سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ ایک تو یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسرا تذکرہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا کہ جب وادی طی میں بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہاں پہ پانی ختم ہو چکا تھا، اور یہ شکایت لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ کا حکم آیا، وہ قرآن میں ذکر کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب حضرت موسیٰ سے ان کے قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جیسے ہی عصا کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا،
بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تھے، اس لیے اللہ نے سب کے لیے ایک سپریٹ چشمہ جاری کیا، سب کا اپنا خاص تھا، سب نے اپنا چشمہ بنا لیا اور اس سے وہ پانی پینے لگے، یہ بھی بطور معجزے کے ظاہر ہوا۔ تیسرا چشمہ جس کا واقعہ، جس کی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی سورہ مریم میں، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے اور اللہ کے کلمہ روح سے ان کو حمل ٹھہر گیا، تو جب درد ہونے لگا تو آپ چلتے چلتے بستی سے تھوڑا باہر ایک کنارے پر چلی گئی، وہاں پہ ایک کھجور کا سوکھا درخت تھا، جیسے ہی حضرت مریم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی، وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر کھجوریں آ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے ہی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم کے سامنے سے ایک چشمہ بہنا شروع ہو گیا، زمین سے چشمہ نکل گیا۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي، کھا اس سے، وَاشْرِبِي، اور پی اس سے، کہ یہ پانی ہے۔ تو ایک تو یہ چشمہ، تو اس طریقے سے 3 چشمے یہ بطور معجزے کے دیے گئے۔ چوتھا چشمہ بطور معجزے کے آب زمزم جس کا ذکر آیا ہے، اور 5واں جو بطور معجزے کے چشمہ یعنی پانی جاری ہوا تھا، وہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے، آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہوا تھا۔ حدیبیہ کے دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن سب کے پاس سے پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ وضو کے لیے پانی تھا۔ ایک صحابی کے پاس ایک چھاگل میں تھوڑا پانی تھا، جب وضو کی حاجت ہوئی تو انہوں نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے تھوڑا پیا، وضو کیا، بچا ہوا پانی دینے لگے تو سارے صحابہ دوڑ کر اس کو لینے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نہ پینے کے لیے پانی بچا، نہ وضو کے لیے پانی بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رکو۔ وہ چھاگل جس میں پانی رکھا ہوا تھا اس کا منہ کھولا اور اس میں اپنے دست مبارک کو ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس پانی کے اندر اپنے دست مبارک کو ڈبویا تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر یہ ہوا کہ آپ کی ساری انگلیوں مبارک سے، ساری انگلیاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے چھاگل کو ایسے کیا، سارے صحابہ نے اپنا برتن بھی بھر لیا، پانی بھی شکم سیر ہو کر پیا، وضو بھی فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1,500 صحابہ تھے، اگر 1,00,000 صحابہ بھی رہتے تو پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو یہ 5 ایسے چشمے ہیں جو بطور معجزے انبیاء کو دیے گئے ہیں، لیکن ان 5 چشموں میں سب سے افضل اور فضیلت والا چشمہ اور پانی وہ ہے جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ اب آب زمزم افضل ہے یا جنت کا پانی افضل ہے یا دیگر چشمے افضل ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ نشست میں آئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔